بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی کے جن حلقوں سے استعفے پہلے اسپیکر نے منظور کیے ہیں ان پر الیکشن کرانے کا شیڈول دے دیا ہے۔ ایک آئینی ذمہ داری تھی۔ اب پی ڈی ایم نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا کہ ہم تو الیکشن ہی لڑیں گے۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب نے اعلان کر رکھا ہے کہ میں 33 کے 33 حلقوں پہ لڑوں گا، اور غالباً یہ جتنے حلقے خالی ہوئے ہیں ساروں پہ عمران خان صاحب نے الیکشن لڑنا ہے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں پاکستان کا ایک مقبول ترین لیڈر ہوں۔ لیکن اب 33 حلقوں میں جب الیکشن ہوگا، کراچی میں تو ایم کیو ان کا مقابلہ کرے گی، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم 2 4 5 سیٹیں وہاں سے پی ٹی آئی سے چھین بھی لے۔ یہ پی ٹی آئی کی یہ سیاست بھی بڑی حد تک ناکام ہوگی۔ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ماں سوائے اس کے علاوہ کہ پاکستان کے قومی خزانے سے اتنا اس کا ضیاع کر دیا جائے کہ ہم ضمنی انتخابات کی عیاشیاں بھگتے رہیں۔ پھر ابھی تک پنجاب اسمبلی کے انتخابات اور کے پی کے اسمبلی کے انتخابات کی بھی تاریخ سامنے نہیں آئی ہے۔ اگر الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے کم و بیش 122 123 کے لگ بھگ غالباً استعفے تو منظور کر لیے ہیں۔ فی الحال انتظار کیا جا رہا ہے کہ جو اگلی قسط انہوں نے منظور کیا اس کی ڈیٹ کا الیکشن کیا دیتے ہیں۔ پھر پتہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب انہی پہ بھی کہتے ہیں وہ سب پہ الیکشن لڑوں گا۔ بھائی جب عام انتخابات ہوں گے تو کیا آپ سب نشستوں پر خود ہی الیکشن لڑیں گے، یا اپنے لوگوں کو میدان میں دوبارہ اتاریں گے؟ آپ ان کا بھی تو ٹیسٹ لیں نا کہ وہ کتنے مقبول ہیں، انہوں نے کتنے تیر چلائے ہیں اپنے اقتدار کے دوران۔ ان کو یقین ہے کہ جب اگر ان کے اپنے لوگ الیکشن لڑے تو ان میں سے کچھ بڑی تعداد میں لوگ ہار جائیں گے۔ چلیے فی الحال تو ایک واہمہ کھڑا ہوا ہے نا پورے ملک میں کہ جی عمران خان صاحب طوفان کی طرح آئیں گے، سب کچھ بھاگ کر لے جائیں گے۔ لیکن ابھی عمران خان صاحب آپ کی ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ ہونا ہے۔ ابھی تو کہتے ہیں نا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ یہ جو بریگیڈیئر اعجاز نے کہا ہے اب تو آپ میوزک فیس کریں گے۔ فی الحال تو ہمارے دوست فواد چودھری میوزک کا سامنا کر رہے ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ان کے لیے یہ مطالبہ ضرور کریں گے کہ وہ اپنی زبان کی جو چاشنی ہے اس کی وجہ سے وہ اب اتنا بھگت رہے ہیں مقدمات، لیکن ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے ساتھ ان کی عزت و توقیر کا خیال رکھنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ انہوں نے ہدایت دے رکھی ہے کہ ان سے بلو ڈگنیٹی کوئی سلوک نہ کیا جائے۔ لیکن یہ جو چادر ڈال کر ان کو لایا جاتا ہے، یہ بھی ایک کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بے شک پی ٹی آئی کے دور میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ ٹارگٹ بنے رہے، لیکن ان کو ان کے مقابلے میں کوئی بہتر رویہ ان کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب، آپ نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں زمان پارک میں، آپ نے بھی باہر نکلنا ہے، آپ کی جان کو بھی آپ نے خطرہ ہے۔ تو اس چیلنج کی تو ایک ہی حل ہے، آپ انتظامیہ کے ساتھ مل بیٹھ کر اپنی سیکورٹی کا کوئی بہتر انتظام کر لیں۔ کوئی خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو گیا تو پھر ہم بھی پچھتاتے رہیں گے، آپ بھی پچھتاتے رہیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اور انتظامیہ مل کر سیکورٹی کا بہتر انتظام بنا لیں، اور حکومت کو بھی فراخ دلی کے ساتھ ان کی سیکورٹی کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ کل حکومت پر کوئی حرف نہ آئے۔ اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کے انتخابات مجھے تو ہوتے نظر نہیں آ رہے، اگرچہ کسی طرف سے اشارہ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ انتخابات نئی مردم شماری کے مطابق ہی ہوں گے۔
اور نئی مردم شماری کے بعد ہی ساتھ ہی قومی اسمبلی کے انتخابات بھی ہوں گے، اور اس وقت تک شاید یہ موجودہ حکومت کچھ ڈلیور کر جائے اور اپنا پولیٹیکل کیپٹل یا اس کو بچا لے۔ فی الحال تو کچھ بچتا نظر نہیں آ رہا۔ طویل عرصے کی غیر حاضری نواز شریف کی پاکستان سے مسلم لیگ کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے۔ ان کا پاکستان میں واپس آنا بہت ضروری ہے۔ مریم نواز 3.5-4 ماہ پاکستان سے باہر رہیں تو مسلم لیگ کا آپ نے حال دیکھا۔ اب وہ ایک نئے جذبے اور جوش کے ساتھ آ رہی ہیں، لیکن مفتیٰ اسماعیل تو ناراض ہو کے چلے گئے۔ اب اسحاق ڈار صاحب جو کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہے، وزیر اعظم سے اپروول کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج اگر وزیر اعظم یہ کہیں کہ ہم IMF سے کوئی مدد نہیں لیتے، پھر لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا کریں۔ جن لوگوں نے ڈالرز اپنے تجوریوں میں چھپا لیے تھے، یا لوگ جو پاکستان کے باہر افغانستان کے لیے ڈالر فروخت کر رہے تھے اور سمگل کرا رہے تھے، یہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی روح رعایت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پتہ نہیں حکومت نے کیوں خاموشی اختیار کی ہے۔ ڈالر کا کاروبار کرنے والے لوگوں کی اثاثوں کو چیک کریں۔ FBI والے سوئے ہوئے ہیں، یہ FI والے کیا کرتے ہیں؟ ان کو چاہیے تھا کہ یہ ایک ایک آدمی کو الٹا لٹکا دیتے اور پھر ان سے ڈالر بار برآمد کرتے۔ اب آئے ہمارے ملک میں UAE کے سربراہ، ہم نے ویلکم کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ IMF کا معاہدہ ہونے کے بعد پاکستان کے لیے ڈالرز کی آمد اور بارش شروع ہو جائے گی، لیکن یہ ایک عارضی ہمارے لیے عمل ہوگا۔ ہم کچھ عرصے کے لیے یہ ڈالرز کی جو ہے نا بارش ہے اس سے فائدہ تو اٹھا سکیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں طویل المدت منصوبوں کی ضرورت ہے۔ تو رہی بات عمران خان صاحب، آپ نے اگر الیکشن لڑنا ہے تو پھر آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں۔ تاریخ آپ اپنی مرضی سے تاریخ نہیں دے سکتے ان سے، لیکن آپ اس بات پر تو ان کے ساتھ ایگری کر سکتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی ہیں، اب کم از کم یہ انتخابات اکٹھے ہو جائیں۔ جو نتیجہ نکلے گا، بس جو بھی اقتدار میں آئے گا ملک چلا لے گا۔ لیکن خان صاحب، آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے نام پر ریڈ لائن لگا دی ہے، یہ ریڈ لائن کیوں لگائی گئی ہے؟ اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آپ کا طرز عمل درست نہیں تھا۔ آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ختم کر دیں، پبلکلی آپ اس بات سے اعتراف کریں کہ میں نے جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ نواز شریف نے بھی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑی تھی نا، نہیں لڑ سکے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہی اسٹیبلشمنٹ، وہی نواز شریف، آپ نے سب کو پھر اپنے سامنے کھڑا کر دیا کٹا۔ اسٹیبلشمنٹ ایسے تو نہیں قریب ہو گئی نواز شریف کے قریب، یا نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد اس لیے تو یہ حاصل نہیں ہوگی کہ وہ بہت ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، بلکہ آپ کا طرز عمل جو تھا، اور آپ کے طرز عمل نے ہی نواز شریف اور آصف زرداری کو اکٹھا کیا۔ فضل الرحمان اور نواز شریف تو پہلے ہی اکٹھے تھے۔ آپ نے سب کو ساتھ جو اپنی لڑائی لڑی، اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ چلیے خان صاحب، آپ 33 حلقوں کا الیکشن لڑیں، پھر ابھی کچھ دنوں بعد اگلے مرحلے کے جو نشستیں خالی ہوئی ہیں اس کا آ جائے گا شیڈول، پھر اس کا بھی اعلان کر دیں، اور پھر آپ اسی طرح ضمنی انتخاب کھیلتے رہیں اور اپنے آپ کو اکیلے 33 حلقوں سے الیکٹ کروانے کی کوشش کرتے رہیں۔ شکریہ۔